ٹھیک ہے جی. جی باہر ملکوں میں سیٹلمنٹ کو میں تو نہیں پسند کرتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت ٹینشن والے حالات ہوتے ہیں باہر ملک میں جا کے, اور پاکستان کے حالات ابھی اچھے ہونے بھی لگے ہیں. آپ مایوسی سے نکل جائیں. ہم لوگوں نے اتنا نیگیٹو سوچ لیا ہے. ابھی دیکھو ڈالر 278 یا 279 پہ آ کے رک گیا ہے. اب کسی سے بھی بات کرو یار, ایک اچھی خبر ہے اتنے عرصے تک رک گیا, لوگ کہتے ہیں اب یہ تو مصنوعی ہے. اب نا لوگ آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہیں, نیگیٹیوٹی میں آٹو پہ کوئی بٹن دبا کے چلا گیا ہے ہمارا. یہ مصنوعی نہیں ہے, جو اندر کی خبر ہے نا. میں ایک مشہور آدمی ہوں تو ظاہر ہر طرح کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا ہمارا. کیا خیال ہے؟ ہر طرح سے. میں رکشے والے کے پاس بھی بیٹھتا ہوں, اور بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان سے بھی ہماری گپ شپ ہوتی ہے. ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں ہم لوگ. تو ڈالر اصل میں 278 یا 280 چل رہا ہے میرا خیال ہے, اصل میں اور نیچے آ چکا ہے. اس کو یہاں روکا گیا ہے کہ ایک دم سے نیچے آنے میں بھی بہت سارے نقصانات ہیں, ورنہ ڈالر بہت, ہماری کرنسی پہلے سے بہت زیادہ اسٹیبل ہو چکی ہے. بجلی کا بل 7 روپے جو کم کیا گیا ہے, اب لوگ اس پہ بھی باتیں کر رہے ہیں یہ سب ڈرامہ نہیں ہے, یہ واقعی میں سستائی ہوئی ہے, سچی مچی کی سستائی ہے یہ. تو کبھی کوئی اچھی خبر سن کے خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. خوش والی جیسے غم کی بات پہ غم ہونا نیچرل ہے. بہت سارے غم ہم نے پاکستان میں دیکھے. مجھے یاد ہے میں نے GTO 125 رکھی ہوئی تھی کاواساکی میں, پیٹرول بہت ڈلتا تھا. میں ایک دن گیا تو پیٹرول ہی مہنگا ہو جا رہا تھا, نواز شریف کی حکومت تھی, پھر مہنگا ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے یار, جب آؤ 5 روپے مہنگا. تو ایک اور ساتھ بائک میں میرے بندہ ساتھ میں نا, میں نے کہا آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے یار اکیلے میرے لیے ہوا ہوتا تو ٹینشن ہوتی, سب کے لیے ہو رہا ہے نا. مجھے بڑی موٹیویشن ملی اس سے. میں نے کہا بات تو صحیح ہے یار, سبھی کے لیے ہوا ہے, کوئی میرے اکیلے کے لیے تھوڑی ہوا ہے. تو جیسے غم کی خبر پہ ہمیں غم ہونا نیچرل ہے, تو خوشی کی خبر پہ خوش بھی ہو جانا چاہیے. ڈالر بہت زیادہ اسمگل ہو کے جا رہا تھا افغانستان, اس پہ آرمی نے کنٹرول کیا ہے کافی حد تک, اس کو روکا ہے, اور اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑی ہے. یہ بچوں آسانی سے نہیں ہو گیا. بہت زیادہ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ہمارے بارڈر پہ, اور بھی ہو رہے ہیں. اور جو اچھی خبر آئے اس پہ خوش ہو جایا کرو, ٹھیک ہے نا, کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا اس پہ. تو اکنامکلی پاکستان کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے, تو اس لیے میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ باہر جائیں. یہاں بہت کچھ ہے, لیکن کوئی جا رہا ہے تو بھی جائز ہے, اس پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے. کمانے کے لیے اللہ نے پوری دنیا رکھی ہے, لیکن ایک بات ہے کہ سیفٹی کا خیال کریں. پاکستان میں کراچی میں خاص طور پر محفوظ نہیں ہے آپ. جو ڈاکوؤں کا راج ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس میں اگر آپ سیکیور ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. اگر کوئی ان سیکیور ہے تو پھر تم نکلے بھائی, وہ باہر جائے گا, کیونکہ ایسے کیا فائدہ, آپ نے پیسہ کمایا, کوئی ڈاکو لوٹ کے لے گیا. تو یہ بہت ہو رہا ہے کہ میں نے ایسے کروڑپتی لوگ دیکھے پھٹپٹی بائکوں پہ گھوم رہے ہیں. کیا ہو گیا بھائی تمہارے پاس؟ ادھر کہتے ہیں یار اگر ہم گاڑیوں میں گھومیں گے لوٹ لے گا کوئی, ہمیں مار بھی دیں گے. تو کراچی میں یہ امن بہت خراب ہے, تو اس کے خلاف احتجاج کریں, یہ بدامنی کے خلاف حکومت پہ دباؤ ڈالیں. تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. علماء کونسل کا فلسطین کے مسئلے پر جہاد کا فتویٰ آ گیا. عام مسلمان سے اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جہاد فرض ہے استطاعت کے بقدر. اگر بارڈر کھل جائے نا فلسطین تک پہنچنے کا, تو میں سمجھتا ہوں کسی مفتی کو فتویٰ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لوگ اتنے جذباتی ہیں, پہنچ جائیں گے سارے, غلیلیں لے کے پہنچ جائیں گے, جس کو چاقو لے کے پہنچ جائیں گے, اتنی بڑی تعداد ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ بارڈر اتنی مضبوطی سے بند کیا ہوا ہے کہ کوئی پر نہیں مار سکتا. تو کرے کیا آدمی؟ تو اب ہمارے پاس یہ ہے کہ یا تو ہم ان کی مدد کے لیے لیگل وے میں ٹرسٹ کے ذریعے پیسے بھیجیں, وہ ہم بھیجتے رہتے ہیں جو ہمارے بس میں, یا یہ کہ ہم دعا کریں ان کے لیے. جی 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 ہاں, یہ انہوں نے بھائی نے کہا ہے کہ مسلم ممالک کی افواج پہ جہاد کا فتویٰ فرض ہوا ہے. فتویٰ جو دیا گیا عام آدمی پہ نہیں. عام آدمی پہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ جب آپ کسی ادارے کے بغیر خود سے کچھ کرتے ہو تو اس میں فساد کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جہاد کر رہا ہے یا یہ انہی کا ایجنٹ ہے کوئی. تو کبھی بھی عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ انڈیویجولی طور پہ کوئی تحریک شروع کر دے. ہوتا یہ ہے کہ جب غیر مسلم طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں دیکھتی ہیں کہ ان کے جذبات گرم ہیں, بہت ٹائٹ طریقے سے یہ بھی جذباتی ہوئے ہیں, تو وہ آ کے ان جذبات کو غلط کیش کرانا شروع کر دیتے ہیں. وہ آئیں گے پگڑی باندھ کے, فلسطین کا جھنڈا لہرا کے, آؤ ہمارے ساتھ, آپ جاؤ گے, وہ سب عین ممکن ہے اسرائیلی کے ایجنٹ ہو. اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, ایسا ہوا ہے ماضی میں. اداروں کو بیوقوف بنانا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اسلامی ملکوں کی فوجیں پہل کریں, وہ کریں تو پھر دیکھو پبلک پیچھے پیچھے جائے گی ان کے. لوگ اتنے بھرے ہوئے ہیں جذبات سے, اور اچھے ایمان کے جذبات ہیں, جائیں گے لوگ. ویسے بھی ہم بے روزگار یہاں پڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستانی تو چاہ رہے ہیں کوئی اچھی ڈمپر کے نیچے آ کے مرنے سے بہتر ہے کسی اچھی جگہ جا کے شہید ہو جائیں. ڈاکوؤں سے مرنے سے بہتر ہے بھائی جا کے وہاں شہید ہو جائیں. لیکن جب تک کوئی پراپر ادارہ نہ ہونا تو آپ کو یہی نہیں پتہ چلتا یہ ایک نمبر ہے. تو کتنے لوگوں نے چندہ لیا ہے فلسطین کے نام پہ اور کوٹھیاں بنا لی ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے یہ تحقیق کرنا. میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے, کرنا بہت کچھ چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے کچھ کام نہیں کر سکتے تو غلط طریقے سے آپ کرنا شروع کر دیں. یہ پھر الٹا آپ کو نقصان ہوگا, اور ایسے موقع پہ بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جی 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 آن لائن عالم میں مزیداری بالکل نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے آن لائن ڈرائیونگ سیکھ رہے ہو آپ بیٹھ کے. پارٹ ٹائم صحیح ہے, نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اب پورا عالم بننے کے تو ہر ایک کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا, پھر پوری زندگی وقف کرنی پڑتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صرف وہ نہیں ہوتا جو 4 سال MBBS کر کے ڈاکٹر بن جائے, وہ کلینک بھی کھولے گا, ساری زندگی اسی میں جتا رہے گا, تو 50-60 سال جا کے اس کے بعد وہ صحیح ڈاکٹر بنے گا.
تو عالم کا بھی ایسا ہی ہے, مدرسوں سے فارغ ہو کے کوئی عالم نہیں بن جاتا, پراپر وے میں اسی کام میں لگے رہتے ہیں, ریسرچ کے کام میں, بعد جا کے انسان میں علم میں اسٹیبلٹی اس کے پیدا ہوتی ہے, اسٹیبل ہوتا ہے. تو اب وہ تو چند لوگ ہی ہو سکتے ہیں, تو بچپن سے ہی ہے. تو بڑی عمر میں جو شارٹ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں تفسیر کے, عربی گرامر کے, حدیث کے, سیرت کے, ان کورسز کو جوائن کرنا چاہیے. مفتی صاحب اسلام میں داڑھی میں کیا حدود ہیں؟ داڑھی رکھنا لازم ہے اسلام میں, یہ حدود ہیں. خواتین پہ پردہ لازم ہے, مردوں پہ جی جی انسپائر نہیں ہوتے. ہاں جی دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ اسلام کا قصور نہیں ہے نا, اسلام ہے کہاں؟ اسلامی ملکوں میں اسلام ہوتا تو ہم کہتے ہیں نا, تو ہے نہیں نا. انہوں نے جو اسلام کی جو اس طرح کی تعلیمات تھیں وہ لے لی انہوں نے, ایمانداری, دیانتداری. اب قرآن کیا کہتا ہے, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کیا خوف نہیں ہے کہ خدا کو جواب دینا پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے ایک قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, ہم نے پوری قوم تباہ کر دی. لیکن ماشاءاللہ یہ آیتیں ہم تراویح میں پڑھ پڑھ کے رو رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر وہی خود ٹھگ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کو. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, میں بھی بہت اچھی باتیں کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. پریکٹیکلی اصل میں یہ تعلیمات بھی ہماری سوسائٹی میں ہے نہیں, مذہب کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے, دوسرا رخ دکھایا ہی نہیں جاتا نا. اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کرپشن کی وجہ سے ہلاک کیا ہے, پوری قوم تباہ ہوئی ہے کس جرم میں؟ کرپشن تھی اس میں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کرپشن, ہم سب کر رہے ہیں. میں نے 5 بڑے بڑے اسمگلروں کے نام سنے, میں نام ان کے نہیں لوں گا, ایسا نا پولیس والے مجھے بولیں کہاں ہیں وہ, تو میں پھر چوڑے میں آؤں گا. اور بہت بڑے بڑے ڈرگس کے اسمگلر ہیں, چرس اور ہیروئن کے, اور 5 کے نام بتاؤں کیا ہیں؟ فرضی نام لے رہا ہوں, اوریجنل نام نہیں ہے. ایک کا میں نے پوچھا یار اس کا نام کہتے ہیں حاجی سلیم, یہ کون ہے جی؟ حاجی جمشید. یہ کون ہے جی؟ حاجی ستار. یہ کون ہے جی؟ حاجی وسیم. یہ کون ہے جی؟ حاجی غفار. میں نے کہا حاجی لگانا ضروری ہے یار, کام کیا ہے؟ ہیروئن کے اسمگلر, چرس کے اسمگلر, کھرب پتی, سب کیا ہیں؟ حاجی. اور آپ ان کے کپڑے دیکھیں سفید, کاٹن کلف, مونچھیں صاف, ایسے لگ رہا ہے آدمی کہتا ہے ابھی ابھی حج کر کے ابھی آیا ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اقامت دین کے لیے بہترین بات کی. اچھا یہ بارڈر والا سوال بھی رہ گیا تھا, ٹائم ہے میں جواب دے دوں ان کا؟ 2 سوالوں کا میں جواب دے دوں, 2 سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں اسلام میں بارڈر کا حقیقت میں تو تصور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دارالاسلام اور ایک دارالحرب. لیکن کچھ چیزیں ہونی چاہیے, ہوتی نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, یہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. اسلام نے کہا جو حاکم ہے نا, جو آپ کا خلیفہ یا لیڈر یا حاکم, وہ نیک ہونا چاہیے, وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, وہ عالم ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے. لیکن جب نہیں ہے تو کیا کریں؟ ہے کون جناب؟ تو اب کیا کریں, اس کو بم سے اڑا دیں؟ تو اسلام نے دوسرا بھی ہمیں حکم دیا, اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. صحیح بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں اس پر, کہ جب بھی کوئی ایک حاکم ہو, چاہے جو مرضی ہو, تم نے امت کی اجتماعیت کے لیے اس کی اطاعت کرنی ہے. اور آسان, میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. امام کیسا ہونا چاہیے؟ پوری داڑھی ہو, نیک ہو, بہتر ہے 4 بیویاں ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں میں, صحیح ہے نا, شریف شرفا ہونا چاہیے, ایسے آدمی کو امام بنایا جائے. لیکن فقہا نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا اگر نہیں ہے تو جو ہے نماز اس کے پیچھے پڑھو آپ, صحیح ہے نا, جماعت نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ اسلام اجتماعیت پہ زور دیتا ہے. کسی کی انفرادی حیثیت کو خراب بھی ہے برداشت کیا جائے گا اجتماعیت کے لیے. تو صحیح مسلم کی حدیث کہ جب مسلمانوں کا کوئی ایک امیر بن جائے, اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو, کائنم من کان, کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. بھائی جب ایک ہے تو اجتماعیت ٹوٹ رہی ہے, پاور ختم ہو جائے گی, آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی. تو اس کی وجہ تبھی یزید کے ہاتھ پہ زیادہ تر صحابہ نے بیعت کی ہے, حالانکہ اس پہ بڑے اشکالات تھے, لیکن وہ بیعت اسی بیس پہ کی ہے, بھائی پاور اس کے پاس ہے. تو اگر ہم بغاوت کریں گے تو 2 ریاستیں ہو جائیں گی, امت کا شیرازہ بکھر جائے. حجاج بن یوسف کتنا ظالم تھا, حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, آ کے جمعے کی نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, اسی کی اطاعت کر رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ. تو ہونا تو بہت کچھ چاہیے, یہ لکیریں نہیں ہونی چاہیے, سعودی عرب, پاکستان, مسقط, دبئی ایک اسلامک اسٹیٹ ہونی چاہیے. لیکن جب نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو ان کو جوڑنے کے چکر میں اگر یہ ڈر ہے نا کہ مزید ٹوٹ جائیں گی, تو بھائی جتنے ٹوٹے ہوئے ہیں فی الحال اس پہ گزارا کرو. تبھی آپ دیکھو بنو امیہ کے دور میں ایک اسلامک اسٹیٹ تھی, جب بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے بنو عباس نے, تو وہ ایک اسٹیٹ نہیں بنی, اس بغاوت کے نتیجے میں اسلامک اسٹیٹ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی. پہلی دفعہ اسلام میں یہ دراڑ آئی تھی کہ جی بنو امیہ نے ظلم کیا تو ہم ان کے خلاف بغاوت کریں گے. بغاوت ہوئی تو کیا ہوا, اسلامک اسٹیٹ 2, اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی اور ادھر بصرہ کوفہ میں الگ خلافت قائم ہوئی. پھر اس کے بعد سے خلافتیں در خلافتیں, پھر جو خلافت عثمانیہ تھی بہت بڑی تھی, لیکن ہندوستان میں وہ نہیں تھی. ہندوستان میں الگ مغلوں کی حکومت تھی, وہ بھی اسلامی ریاست تھی ہندوستان کی, وہ مغلوں کی حکومت تھی. ادھر مسقط میں الگ حکومت تھی. تو اسلامک اسٹیٹ بنو امیہ کے بعد آج تک کبھی ایک خلیفہ پہ لوگ جمع نہیں ہوئے ہیں. تو سب علماء کا ہمیشہ سے یہی فتویٰ ہے کہ جہاں جو خلافت ہے, جو حکومت ہے, اس کو مزید توڑنے کی کوشش نہ کی جائے, وہیں کے جو بادشاہ اس کی اطاعت کی جائے. تو کچھ کام ہونے چاہیے,
لیکن نہیں ہو رہے تو ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چلیں گے. ان کو ایسے طریقے سے جوڑنے کی کوشش کرنا کہ وہ مزید ٹوٹ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ جائز نہیں ہے. باقی اس پاکستان میں اسلام لانے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کوئی ایک طریقہ نہیں ملتا. ہمیں نبی کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ جو جس وقت سوٹیبل طریقہ ہوگا وہ اختیار کیا جائے گا. دیکھو, مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی, جہاد نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ طاقت ہی نہیں تھی. نہیں, ریاست کیوں قائم نہیں کی مکہ میں؟ بھائی ہمارے لوگوں کو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے, ہم ان کو نہیں بچا سکتے. بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, ہم وہ نہیں ہٹا سکتے. تو ہم یہاں بات کریں, ہم اسٹیٹ قائم کریں گے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی سے کے خلاف ہو جاتا ہے نا, پاور ہی نہیں ہے. مدینہ سے لوگ آنا شروع ہوئے, وہ خود بخود ہی اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا, وہ بیعت ہوئے, انہوں نے کہا آپ ہمارے یہاں آ جائیں. مدینہ بغیر کسی جنگ کے, جہاد کے اسلامک اسٹیٹ بن گیا نبی کے پہنچتے ہی. اسلام میں پہلی جو اسٹیٹ وجود میں آئی ہے بغیر جہاد اور بغیر جنگ کے وجود میں آئی ہے. اب وہاں جاتے ہی آپ نے سب سے پہلے یہودیوں سے معاہدے کیے کہ جنگ نہ ہو, کیونکہ ہم کمزور ہیں بھائی, ہم نہیں لڑ سکتے, جنگ نہ ہو. اور پھر کیونکہ مسلمانوں کے معاشی حالات بہت خراب تھے, تو آپ کو پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے, تو اس پہ ہم شب خون مارتے ہیں, کیونکہ مکہ والوں سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. تو ہم کیا کریں گے, 313 افراد کو لے جا کے وہاں سے جو ان کا راشن آ رہا ہے اس پہ ہم لڑیں گے, ان سے وہ لیں گے, کیونکہ ان سے تو جنگ چل رہی ہے نا. تو جب ہم لیں گے تو ہم اکنامکلی کیا ہو جائیں گے, تھوڑے مضبوط ہو جائیں گے. لیکن وہ اللہ کی طرف سے پوری جنگی ہو گئی, وہ نبی کا ارادہ نہیں تھا, کیونکہ 313 1000 سے اسباب کی دنیا میں لڑ نہیں سکتے. نبی نے نہیں لڑی ہے وہ جنگ, یعنی اللہ کی طرف سے جنگ ہو گئی اور اللہ نے فتح دے دی. غزوہ احد میں آپ دیکھیں, وہاں بھی پہل مشرکین نے کی, آپ نے پہل نہیں کی, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے بھائی ہم نہیں لڑ سکتے. تو مشرکین نے حملہ کیا, آپ نے دفاع پر اکتفا کیا, اس میں پھر شکست بھی ہوئی, اور شکست اس سینس میں کہ بہت سے لوگ شہید ہو گئے, نقصان ہوا, اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ملی. پھر اس کے بعد خندق ہوئی ہے, اس میں بھی آپ نے پہل نہیں کی ہے. سارے عرب قبائل نے مل کے مدینہ کا گھیراؤ کیا, آپ نے صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا, بھائی ان کو کسی طرح اندر آنے سے روکو, یہ نہیں ہے کہ جی ہم جا رہے ہیں بڑھ چڑھ کے حملے کریں گے. اس کے بعد جب غزوہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا اب پہل کون کرے گا, اب ہم اتنی پاور میں آ گیا, پہل ہماری طرف سے ہوگی. تو یہ ساری چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہو رہی ہیں. ابھی بھی پاکستان کو اگر آپ اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہو, دو طریقے ہیں آپ کے پاس. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ, یہ جو بھائی صاحب ادھر توجہ کریں ادھر, ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ ایک تنظیم بناتے ہیں, پھر بناتے ہیں, خلیفہ بناتے ہیں, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ٹینک خریدتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, اور جے کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ 20-30 سال میں بہت دفعہ ہو چکا ہے. اور بعض دفعہ جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ خود فوجیوں نے بٹھایا ہوا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنے لوگ آتے ہیں. اور یہ طریقہ اسلامی کسی بھی مسلم کنٹری میں جب بھی ہوا ہے, ناکامی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں. یہ جو مصر میں داڑھیوں پر پابندی لگی, پردے پر پابندی لگی, کیوں لگی ہے؟ وہاں جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف بغاوتیں کی ہیں, تو ان کو ہمیشہ خطرہ ہوا داڑھی والوں سے, تو وہ جو رہا سا اسلام تھا نا وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے. تو ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا آئین اسلامی ہے, آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, لیکن اس آئین کا جو امپلیمنٹ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, الٹے سیدھے قوانین کو مشرف با اسلام کر کے تھوپ دیا جاتا ہے. یعنی اگر حکومت چاہے گی نا کہ ہم چرس پھیلائیں, تو اس میں بھی کسی مفتی کو بلائے گی, پاکستان سے نہیں ملے گا تو کہیں سے پوری دنیا میں مفتی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں, بلا کے چرس کو اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ بنا کے اینٹی ڈپریشن پاؤڈر اور اچھی سی پیکنگ میں مارکیٹ میں پھیلا دیا جائے گا, لوگ ثواب سمجھ کے پی رہے ہوں گے, اس کو فتویٰ بھی آ جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, جو جامعۃ الرشید کا جو ایک موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان کا آئین اسلامی ہے, لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, اور اتنی مضبوط شق ہے کہ اس کو اسمبلی میں 100% افراد مل کے بھی نہیں نکال سکتے. وجہ اس کی کہ پاکستان اس بیس پہ انڈیا سے الگ ہوا ہے, کیونکہ اس شق کو اگر نکال دیا تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں کیس کرے گا کہ بھائی تمہاری جو علیحدگی کی بنیاد تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ یعنی میں اور آپ عملی طور پر اسلام چھوڑ سکتے ہیں, اللہ ہمیں بچائے, لیکن آپشن ہے. مرتد ہو جاتے ہیں نا لوگ, پاکستان کے پاس مرتد ہونے کا آپشن ہے ہی نہیں. یعنی یہ اتنی پازیٹیو چیز ہے ہمارے لیے. سعودی عرب کا آئین غیر اسلامی بن سکتا ہے, نہیں بنے گا لیکن بن سکتا ہے, ہمارا نہیں بن سکتا. تو اتنی پازیٹیو چیز ہے پاکستان میں کہ اس کا آئین غیر اسلامی بننا کا آپشن ہی نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ ملک چلاتے ہیں چند طاقتیں, نمبر 1 سیاستدان, نمبر 2 فوج, تیسری عدلیہ, چوتھے بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں. یہ 4 طاقتیں ہیں جو کنٹری کو چلاتی ہیں. یہ چاروں میں 2 نمبریاں بہت ہیں. یہ جنرل مشرف نے آ کے عدالتی خلا کا قانون ہم پہ تھوپ دیا اور اس کو مشرف و اسلام بھی کر دیا. وہ اتنا فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہو رہا ہے. تو یہ 4 چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. اب ان کو صحیح کرنے کا, یہ 4 ادارے ٹھیک ہو جائے نا تو ملک کیا ہو جائے گا, پہلے سے اسلامی ہے بھائی, وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس کا. تو 4 اداروں پہ اگر ہم محنت کر لیں, فوج پہ محنت کر لیں, بیوروکریسی پہ محنت کر لیں, سیاستدانوں پہ محنت کر لیں, ہم ہر طرح سے محنت کریں, ان پہ محنت بھی کریں لوگوں پہ. دوسرا, یہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے, ایک نئی جنریشن آ رہی ہے, تو آپ سیاست میں نہیں بھیج سکتے. باقی سارے ادارے میرے اور آپ کے پاس ہیں, ہمارے بچوں کے ہیں. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اتنا غلط فیصلہ کیا, مفتی صاحب آپ اس کے خلاف بیان کرو. میں نے کہا میں بیان کروں گا, ایک فیصلہ میرے خلاف بھی ہو جائے گا. پھر میں فون کروں گا جیل سے, اس نے میرے خلاف فیصلہ کیا, مولوی صاحب اس کے خلاف بیان کرو, اگلے جیل ان کے لیے ہوگا. میں نے کہا سوٹیبل طریقہ نہیں ہے. کہتے پھر کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 بیٹے. میں نے کہا آپ نے ایک بیٹے کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے, ابھی سے فیصلہ کر لو آپ, اور اس کی ٹریننگ اپنے حساب سے کرنی ہے. میں نے کہا 4 کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے, 4 میں سے ایک نہ ایک سپریم کا نہیں ہائی کورٹ تک تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اور اس کو پہلے سے سمجھاؤ کہ بیٹا یہ اسلامی کنٹری ہے اور اس میں تم نے یہ کچھ کرنا ہے. تو اگر ہم 50 سال پہلے یہ پلان بنا کے کام کر رہے ہوتے تو آج ہمیں اس کا رزلٹ دیکھنے کو مل رہا ہوتا. ہمارا مذہبی طبقہ مسجد اور مدرسوں تک محدود رہا ہے, اور لبرل طبقہ مسجد سے بالکل دور رہا ہے. تو مسٹر اور ملا 2 الگ الگ ٹرینیں ہیں جن کی دمیں آپس میں ملتی ہیں, انجن بالکل وہ ادھر.
تو ملک سیکولر لبرل قوتوں کے حوالے اور مسجدیں مولویوں کے حوالے, اور اس میں بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ کوئی کہیں سے فارغ بھی ہے یا نہیں. تو پلاننگ ہی ہم نے کچھ کی نہیں ہے نا پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لانے کی. اس کا پھر نتیجہ نکلتا ہے یونیورسٹیوں میں ایسے ایلیمنٹ پیدا ہوتے ہیں جو بغاوت پہ لے کے جاتے ہیں, جو رہی صحیح طاقت ہے تاکہ اس کو بھی ختم. تو ایجوکیشن کو فوکس کریں, اسکول بنائیں, یونیورسٹیاں بنائیں. دیکھو عیسائی مشنریاں پوری دنیا میں اسکول بناتی ہیں, پھر اس کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں. ہمارا زور مدرسوں پر ہے سارا, مدرسے بھی ہونے چاہیے, لیکن 99% جو پبلک ہے وہ اسکولوں میں جاتی ہے. آپ اپنی کسٹڈی میں اسکول بناؤ, ماحول اسلامی دو, ایجوکیشن اس کو اچھی دو, اور انہی اسکولوں سے نکل کے لوگ فوج میں بھی جائیں گے اور عدلیہ میں بھی جائیں گے اور سیاست میں بھی جائیں نہ جائیں وہ تو سسٹم کے تحت ہی ہوتی ہے سیاست. بہرحال تو ہر جگہ جب اچھے لوگ جائیں گے تو ملک میں تبدیلی آئے گی. طیب اردگان جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, انہوں نے 50 سال پہلے ترکی میں یہ شروع کیا تھا. آج 50 سال کے بعد ترکی میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. ترکی میں اللہ کا نام لینے پر پابندی تھی, اذان پہ پابندی, اسمبلی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک نمبر سیکولر آرمی تھی ترکی کی. میں 3-4 دفعہ ترکی جا چکا ہوں, وہاں کے افسروں کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, فوجی افسروں کو. اب تقریر سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں ترکی میں جا کے وہاں اتنی بے حیائی ہے. بھائی آپ ترکی کو 50 سال پہلے والے ترکی سے کمپیئر کرو, ترکی کو پاکستان سے کمپیئر نہیں کرو. پہلے کا ترکی اور آج کا ترکی بہت بدل چکا ہے, اور جس ٹریک پہ چل پڑا ہے تو 20-30 سال کے بعد حالات کچھ اور ہوں گے ترکی کے. انہیں ڈرامے بنائے کیسے, خلافت کو دکھایا انہوں نے. ابھی میں نے کہا ڈرامہ دیکھ, کہہ رہے ہیں ہم تو سمجھتے تھے ہمارا کوئی ماضی ہے ہی نہیں, ہم تو شروع سے ہی فضول لوگ ہیں, مسلمان جب سے دنیا میں آئے ہیں پاگل ہی ہیں. ہمیں تو وہ ارطغرل دیکھ کے پتا چلا یار ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا بھائی, کچھ ایتھیس مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ ویژن ہے, سمجھ رہے ہو. ہماری فلمیں کیا بنا رہی ہیں لوگوں کو, ڈرامے. ہمارے جو ڈرامے ویژن کے بغیر ہیں وہ ڈرامے, اس میں کہ دیور کا بھابھی سے چکر چل رہا ہے. دیور کا کس سے چکر چل رہا ہے, بھابھی سے. شوہر نے 3 طلاقیں دی ہوئی, حلالہ کروایا جا رہا ہے بیوی کا. یہ بغیرتی ہمارے ہاں دکھائی جا رہی ہے. پھر جناب وہ بیوی بھاگ گئی, غریب شوہر تھا. آج مجھے کسی نے بتایا, آج ہی کی لیٹسٹ رپورٹ ہے, کسی نے مجھے بتایا کہ ایک ڈرامہ آیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ شوہر غریب تھا, شوہر کا دوست مالدار تھا, تو بیگم آہستہ آہستہ کدھر کھسک گئی, شوہر کے دوست کے پاس. تو میں نے کہا یار یہ ڈرامے دکھائیں گے تو غریبوں کی بیویاں تو کھسکیں گی پھر آہستہ آہستہ, صحیح ہے نا. تو یہ ویژن کے بغیر ڈرامے ہیں. وہ طیب اردگان کا ایک ویژن تھا, وہ ایک پارٹی سے ہے, تو اس نے ایک ارطغرل ڈرامہ بنا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا. اس ڈرامے پڑھ دیکھ کے لوگ کیا کر رہے ہیں, میں ڈرامے نہیں دیکھتا نہ بچوں کو دیکھنے دیتا ہوں, میں نے ارطغرل دیکھنے دیا. میرے بچے کیا کر رہے تھے جن دنوں اب تو وہ ختم ہو گیا, بچیاں جو ہے نا وہ حلیمہ بنی ہوئی ہیں, اور وہ اوپر نا وہ بنا کے تلواریں لے کے بچیاں گھر میں گھوم رہی ہوتی تھی. میں نے کہا یہ دیکھو پورا ماحول ڈرامے نے چینج کر دی. بچے کہنے گھوڑا لا کے دو ابو, میں نے کہا بس کر جاؤ بیٹا, گھوڑا چاہیے. جب کرکٹ کے میچ آتے ہیں سب بچے گیند بلے میں ہی بس. تو یہ میڈیا کو یہ پاور دی ہے. ہم لوگ صحیح لوگ آئے نہیں ہیں, ہم نے اسکول ایسے نہیں بنائے, ویژنری لوگ بنائے نہیں ہیں. تو کام اللہ جو محنت ہوتے ہیں تو بھائی آؤٹ پٹ ہوتا ہے. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نہیں مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ ملک میں انقلاب نہیں لا رہے, بھائی آپ کیا کر رہے ہو. میرے اپنے شاگرد جامعۃ الرشید میں پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر گئے ہیں, عالم بنے ہیں, ہم سے پڑھا ہے انہوں نے. ہمیں خوشی ہوتی ہے یار کہ ایک مولوی کا شاگرد نیوی میں کمیشن آفیسر جا رہا ہے. یہ بہت تھوڑی تعداد میں, لیکن جب سب کی یہ سوچ ہوگی تو ایک ملک میں ایک پازیٹیو تبدیلی آئے گی. پاکستان گندا ملک نہیں ہے, خدا کی قسم بہت اچھا ملک ہے, ہم بہت گندے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان کا جو لا ہے نا, اسلامی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ سیکولر لبرل لوگوں کے لیے حلق کا کانٹا ہے, وہ یہاں آ کے پھنستے ہیں. تبھی آپ دیکھو جنرل مشرف کے دور میں جب انہوں نے کوشش کی نا کسی طرح یہ انلیگل فزیکل ریلیشن کو بھی لیگل کیا جائے, تو گلے کا کانٹا کیا چیز پھنس جاتی ہے لبرل لوگوں کے, وہ یہی پھنسا کہ یار ملک کا لا کیا ہے, وہ اسلامی ہے, اس کو کیسے کریں. تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں. جب یہ آئلی قوانین ہمارے بننے تھے, طلاق کے قوانین, تو اسلامی قوانین کچھ اور تھے. ایوب خان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں, تو اس نے مصر سے ایک مولانا کرائے پہ بلوایا, مصر سے. اس نے آ کے وہ طلاق اور نکاح کے سارے قوانین کو ایسی کی تیسی کر کے اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے چلا گیا وہ, اور وہی آئلی قوانین ہماری عدالتوں میں چل رہے ہیں. تو لیکن وہ ایوب خان بھی مجبور تھا کہ بھائی اسلام سے میں ہٹ نہیں سکتا, اسلام سے میں نہیں ہٹ سکتا, تو یہاں سے نہیں ملتا کہیں اور سے بندہ منگوا لو, لیکن مجبور تھا بھائی اس پہ اسلام کا لیبل لگانا پڑے گا. ایک آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے ہمارے وزیر داخلہ کا چند سال پہلے ایک اسکینڈل چلا تھا, قل اللہ غلط پڑھ رہے تھے. وہ پتا تھا نا آپ کو, قل اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد میں آ کے 2-3 دفعہ, تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو ایک وزیر داخلہ اتنا بڑے چیختے ہو, اس پاکستان اسلامی ملک ہے, ہمارے وزیر داخلہ کو قل اللہ نہیں آتی. میں نے کہا یہی اس کی علامت ہے, اسلامی ملک ہے. جس کو نہیں آتی نا وہ بھی کم وقت مجبور ہے پڑھنے پر. امریکہ میں تو نہیں ہوتا جس کو نہیں آتی وہ بھی پڑھے قل اللہ, کیا خیال ہے. میں نے کہا یہی تو اسلامی ہے بھائی, کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے, اس کو پتا ہے مجھے اپنا اسلامی تشخص دکھانا پڑے گا, نہیں آتی پھر بھی اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے. تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا میرے بھائی, آپ کو دنیا میں نہیں. ابھی بھی بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. آپ کو ایئرپورٹ پہ شراب نظر نہیں آتی, لوگ کہتے ہیں ابے نظر نہیں آتی, چھپ چھپ کے سب پیتے ہیں. بھائی یہ پازیٹیو ہے کہ چھپ کے پی رہے ہیں, صحیح ہے نا. جاپان میں چھپ کے نہیں پیتے, ملیشیا میں, اسلامی ملکوں میں چھپ کے نہیں پیتے. یہ تو پاکستان ہے جس میں پی آئی اے میں شراب نہیں ہے. آپ پی آئی اے میں سفر کریں, بہت اللہ یاد آئے گا آپ کو پورے راستے میں. پی آئی اے کے میں فضائل نہیں بتا رہا, لیکن شراب نہیں ہے یہاں پہ, اس طرح سے زنا نہیں ہے یہاں پہ, خواتین کی عزتیں محفوظ ہیں یہاں پہ, بہت کم ریپ کے واقعات ہوتے ہیں. میں یورپ میں ممالک میں گیا ہوں, دیکھو آپ جب جاؤ گے نا یورپ کی سڑکیں دیکھو گے اور بولو گے ماشاء اللہ کتنا اچھا کنٹری ہے, اس سے نہیں پتہ چلتا.
آپ جاؤ ڈاکٹروں کے پاس, کلینک میں ریپ کے کتنے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس ہر ہفتے. میں گیا ہوں, میں نے پوچھا ہے نا, ڈاکٹر بتاتے ہیں اس ہفتے اتنی لڑکیوں کے ساتھ جبری زیادتی ہوئی ہے جو ریکارڈ میں آئی ہے. جو ریکارڈ میں نہیں آئی کہتے ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے, کیونکہ لڑکیاں خود بھی کیس کرتی نہیں ہیں, ان کی اپنی بدنامی ہوتی ہے اس میں. اتنے واقعات پولیس آفیسر سے میں ملا ہوں, وہ بتاتے ہیں بھائی اتنے واقعات جبری زیادتی کے خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک دن کیا ہوا, میں ملکوں کا نام نہیں لیتا, بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں پھر میرے لیے. بہت ترقی یافتہ کنٹری ہے, وہاں ہمارے دوست نے بتایا, میں جنرل اسٹور میں نماز پڑھ رہا ہوں, ایک 16 سال کی لڑکی کے ساتھ جبری زیادتی, ایک کالا کوشش کر رہا ہے اس کو پکڑنے کی. کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا جنرل اسٹور کا, اس کو پناہ تھی, پولیس کو بلایا, پولیس نے کہا آپ کو گیٹ نہیں کھولنا چاہیے تھا. وجہ اس کی ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں ملے ہوئے ہوتے اور لوٹ لیتے جنرل اسٹور. خیر وہ جینین کیس تھا, بچا لیا. مجھے خیال ہے یار 16 سال کی لڑکی کا کوئی باپ بھائی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں.